السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ محترم ناظرین کرام، میں آج آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کائنات کے اوپر سب سے پہلا انسان کون ہے اور سب سے پہلے کون سا گناہ وجود میں آیا ہے، کون سا گناہ پہلے پایا گیا ہے۔ تو اس بات کو غور سے سنتے رہیے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے بنایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد مٹی سے ان کا جسم بنانے کے بعد ان کے جسم میں روح پھونکی، جس سے جاگتے انسان حضرت آدم علیہ السلام تیار ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی قدر و منزلت بڑھانے کے لیے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کیجیے۔ تو ان فرشتوں میں ابلیس شیطان بھی تھا، اس سے بھی کہا، جتنی بھی مخلوق تھی تو سب لوگوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ اے ابلیس، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا، باری تعالیٰ، کہ آپ نے آدم کو مٹی سے بنایا اور ہم کو آگ سے بنایا، اور آگ کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اونچے جاتی ہے، اور مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ نیچے۔ دلیل اس نے یہ قائم کی کہ جو اونچے ہو وہ نیچے والے کو سجدہ کیسے کرے، یعنی اس نے تکبر کیا۔ تو سب سے پہلا جو گناہ وجود میں آیا وہ تکبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، کہ تو یہاں سے نکل جا، مردود ہے تو، اور تجھ پر قیامت تک لعنت رہے گی۔ تو شیطان نے کہا کہ قیامت تک ہمیں مہلت دیجیے کہ میں اب لوگوں کو گمراہ کروں گا، کہ آپ نے تو مجھے بھگا دیا ہے اپنے دربار سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، جا، تجھے قیامت تک مہلت ہے۔ اس نے کہا کہ میں انسان کو آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی اور دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی بہکائیں گے، اور جو کوئی ہماری اتباع کرے گا، ہماری بات مانے گا، وہ ہم جیسا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، جو کوئی بھی تیری اتباع کرے گا، جو تیرے پیچھے چلے گا، جو تیری بات مانے گا، تو تیرے ساتھ میں ان کو بھی جہنم میں پہنچا دوں گا، اور جو کوئی میری عبادت کرے گا، میری اطاعت کرے گا، میرے کہے ہوئے طریقے پر چلے گا، تو میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ الغرض حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے، لیکن تنہا جب رہے تو ان کو بے چینی، پریشانی محسوس ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دل بستگی کے لیے ان کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ پھر دونوں لوگ عرصہ دراز تک جنت میں رہنے لگے، اور یہ فرمایا کہ فلاں درخت سے تم کو کچھ کھانا نہیں ہے۔ جس درخت سے منع کیا گیا تھا، شیطان کو حسد ہوا۔ یہ دوسرا گناہ، سب سے پہلا گناہ تکبر کا، اور دوسرا گناہ حسد کا، کہ شیطان کو اب حسد ہونے لگا کہ جس کی وجہ سے ہم نکالے گئے، جنت سے نکالے گئے، اور جس کی وجہ سے ہم راندہ درگاہ کر دیے گئے، ہم پر لعنت کا طوق ڈال دیا گیا، اب ہم آدم اور حوا کو بہکائیں گے، اور جس درخت سے کھانے کو منع کیا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسی درخت سے کھلائیں گے۔ بہرحال اس نے وسوسہ ڈالا کہ اگر آپ اس درخت سے کھا لیں گے تو آپ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ بہرحال آدم علیہ السلام اپنے اس مالک اور خالق کا حکم جو پہلے ملا تھا کہ اس درخت سے نہیں کھانا، یاد نہیں رہا، اور یاد نہ رہنے کی وجہ سے چوک، غلطی، لغزش ہو گئی، اور اسی درخت سے کھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اب آدم اور حوا دونوں جنت سے اتر کر کے زمین پر جانا پڑے گا،
تم نے جو غلطی اور لغزش کی ہے۔ اس انداز میں کائنات کے اوپر سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور سب سے پہلے انسان بھی ہیں اور سب سے پہلے رسول بھی ہیں، سب سے پہلے نبی بھی ہیں۔ اسی وجہ سے ابو البشر ان کو کہا جاتا ہے، تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ لہٰذا اس اتنی سی بات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ تکبر سب سے بڑا گناہ ہے، حسد اس سے بڑا گناہ ہے۔ حسد کہتے ہیں جلن کو، جو کوئی کسی کے پاس نعمت ہے اور اس نعمت کہ ہمارے دل کے اندر شوق پیدا ہوا، اگر ہمارے اندر یہ جذبہ ہوا تو جو نعمت فلاں کے پاس ہے وہ ختم ہو جائے، ہمیں مل جائے، اسی کا نام حسد ہے، جلن ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی ہمیں تکبر جیسے گناہ سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور حسد جیسے گناہ سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے، سب سے پہلے انسان بھی اس زمین کے اوپر، دھرتی کے اوپر، اور سب سے پہلے رسول بھی، سب سے پہلے نبی بھی، اور سب سے پہلا جو گناہ وجود میں آیا وہ ہے تکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تکبر سے، کبر سے اور ریا سے اور تمام کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔